بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں کنفیون پو چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن۔ آج کے اس کلاس میں ہم سلیو ڈائنیسٹی کے بارے میں پڑھیں گے۔ دا سلیو ڈائنیسٹی واز دا فرسٹ مسلم ڈائنیسٹی ٹو رول انڈیا۔ اٹ واز فاؤنڈیڈ بائی سلطان قطب الدین ایبک۔ خاندان غلامان ہندوستان پر حکمرانی کرنے والا پہلی مسلم خاندان تھی۔ اس کی بنیاد سلطان قطب الدین ایبک نے رکھی تھی۔ It is said that Muhammad Ghauri did not have natural heir to the throne, and he has habit of treating his slave like his own children. کہا جاتا ہے کہ محمد غوری تخت پر بیٹھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کی طرح اپنے غلاموں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے تھے۔ Thus, after the death of Ghauri, one of the most able slave by the name قطب ایبک defended the throne. اسی طرح غوری کے وفات کے بعد قطب الدین ایبک کے نام سے ایک قابل ترین غلام تخت نشین ہوا۔ The history of the slave dynasty began with the rule of قطب الدین ایبک۔ خاندان غلامان کی تاریخ قطب الدین ایبک کی حکمرانی سے شروع ہوتی ہے۔ قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش and غوث الدین بلبن were the three great sultan of the era. قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش اور غیاث الدین بلبن اس دور کے تین عظیم سلطان تھے۔ The first ruler of the slave dynasty is قطب الدین ایبک. The first ruler of the Mamluk dynasty. مملوک ڈائنیسٹی کا پہلا حکمران قطب الدین ایبک تھا۔ مملوک ڈائنیسٹی، خاندان مملوک کو خاندان غلامان بھی کہا جاتا ہے۔ It is the another name of slave dynasty. قطب الدین ایبک born to the Turkish family on Central Asia. قطب الدین ایبک وسطی ایشیا میں ترک خاندان میں پیدا ہوا۔ Sold as a slave to Muhammad Ghauri, the ruler of غور and افغانستان۔ افغانستان کے غور علاقے کے حکمران محمد غوری نے اسے بحیثیت غلام فروخت کیا۔ ایبک rose up the rank and became the Ghauri trusted general and commander. ایبک نے اپنی کوششوں کی وجہ سے محمد غوری کا قابل اعتماد جنرل اور کمانڈر بن گیا۔ He was given the charge of Ghauri Indian possession after 1192. انہیں 1992 کے بعد غوری کے جو ہندوستانی ملکیت کا جو علاقہ تھا ان کا چارج دیا گیا۔ مطلب یہ کہ غوری صاحب نے جو علاقے حاصل کیے تھے اب ان کا چارج قطب الدین ایبک صاحب سنبھالیں گے۔ Started construction of the قوت الاسلام mosque in دلی۔ دلی میں مسجد قوت الاسلام کی تعمیر کا آغاز کیا۔ This is the one of the first Islamic monuments in the northern India. یہ شمالی ہندوستان میں پہلی اسلامی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ He began the construction of قطب مینار in Delhi. اس نے دلی میں قطب مینار کی تعمیر کا آغاز کیا۔ He was also known as Lak بش for his generosity. وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے لاکھ بخش کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ لاکھ بخش کا مطلب ہے لاکھوں کا عطا کردہ۔ However, he was also responsible for the destruction and desertion of many Hindu temples. تاہم وہ بہت سے ہندو مندروں کی تباہی اور بے حرمتی کا بھی ذمہ دار تھا۔ The another well-known ruler of the slave dynasty is Iltutmish. Aram Shah was a weak ruler. It was not clear whether he was a son of Aibak or not. آرام شاہ ایک کمزور حکمران تھا۔ اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ ایبک کا بیٹا تھا یا نہیں۔ He was conspired against by a group of nobles who invited the Shamsuddin al-Tutmish to be a ruler. ان کے خلاف درباریوں کے ایک گروپ نے سازش کی
جس نے التتمش شمس الدین التتمش کو حکمران بننے کی دعوت دی۔ التتمش was a son-in-law of Ibak۔ التتمش ایبک کا داماد تھا۔ He ruled the غور region of northern India اور اس نے شمالی ہندوستان کے غور علاقے میں حکومت کی۔ He was a Turk slave born in Central Asia۔ وہ وسطی ایشیا میں ایک ترک غلام تھا۔ التتمش was the greatest of the slave rulers of Delhi۔ He shifted his capital from Lahore to Delhi۔ دلی کے خاندان غلامان میں التتمش سب سے عظیم حکمران تھا۔ اس نے اپنا دارالحکومت لاہور سے دلی منتقل کیا۔ التتمش force captured Bihar on 1210 and invaded Bengal on 1225۔ التتمش کی فوج نے 1210 کی دہائی میں بہار پر قبضہ کیا اور 1225 میں بنگال پر حملہ کیا۔ He completed the construction of قوت الاسلام mosque in قطب مینار۔ انہوں نے قوت الاسلام مسجد اور قطب مینار کی تعمیر مکمل کی۔ تو رضیہ سلطانہ is another well name of slave dynasty۔ Born on 1205 is a التتمش daughter۔ رضیہ سلطانہ کا پیدائش 1205 میں ہوئی اور وہ التتمش کی بیٹی تھی۔ Was given a sound education by his father۔ ان کے باپ نے انہیں بہترین تعلیم دی۔ She was the first and last Muslim woman to rule over Delhi۔ وہ دلی پر حکمرانی کرنے والی پہلی اور آخری مسلمان خاتون تھی۔ Also known as رضیہ الدین۔ اسے رضیہ الدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ Before ascending to the throne of Delhi after the father's death, the region was briefly handed over to her brother رفیع الدین فیروز۔ اپنے والد کے وفات کے بعد دلی کے تخت پر چڑھنے سے پہلے اسی دوری حکومت کو مختصر طور پر اس کے سوتیلے بھائی رفیع الدین فیروز کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے ان کا بھائی فیروز کچھ عرصے کے لیے اس تخت یعنی دلی کے تخت پر بیٹھا تھا۔